الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون وقال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں و دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے. اللہ عز و جل نے ہمیں نماز کے لیے اپنے دربار میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ عز و جل ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے. پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن مقدس کے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام جو پیغمبر تھے، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کی اولاد ان کے قریب جمع تھی، تو اپنی اولاد سے یوں کہنے لگے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اے میرے بچوں، مجھے یہ بتائیے کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کو اپنا معبود مانو گے، کس کی عبادت کرو گے. بچوں سے یہ معلوم کر رہے ہیں. اس وقت کوئی مال و دولت کا تذکرہ نہیں کیا کہ کس کا کتنا ہے، ورثے کی تقسیمات ہے، دنیاوی اس طرح کی کوئی بات نہیں. فکر ہے تو اس چیز کی کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. اور کون پوچھ رہا ہے؟ جو خود پیغمبر ہے، ان کے بھائی پیغمبر ہیں، ان کے بیٹے پیغمبر ہیں، ان کے والد پیغمبر ہیں، ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں. کیسا مبارک گھرانہ ہوگا کہ پیغمبروں کی جماعت ان کی یہاں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ معلوم کر رہے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. یعنی اپنے بچوں کے ایمان کی اس قدر ان کو فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ اس وقت یعقوب علیہ السلام مصر کے اندر تھے اور مصر کے اندر مسلمان اقلیت کے اندر تھے، تھوڑے تھے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مصر کی جو تہذیب ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ بت پرست بھی تھے، سورج کی، ستاروں کی، چاند کی، اور یہاں تک کہ جو ہے گایوں کی اور بہت ساری چیزوں کی وہ پوجا کرتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اکثریت اقلیت کو نگل جائے اور یہ بھی اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے.
تو انہیں یہ فکر لاحق تھی کہ تم بتاؤ تو صحیح میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں نے کہا قالوا نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی، یعنی تو جس کی عبادت کرتا ہے اور تیرے باپ دادا۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، کہ ہم تیرے باپ داداؤں کے معبود کی عبادت کریں گے کیونکہ وہی ایک معبود برحق ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنے بچوں کے ایمان کی بے انتہا فکر ایک آدمی کو ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے اس کے نسلوں کے اندر ایمان رہے، کیسے وہ اپنے ایمان کو بچانے والے بن جائیں، ہر اعتبار سے اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اسی کو جو ہے حدیث میں فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر آدمی راعی ہے، جیسے ایک آدمی کے نیچے کوئی رعایا ہوتی ہے، کوئی نیچے لوگ کام کرتے ہیں، تو ان سب کی ان کا ذمہ دار جو ہے وہ آدمی ہے جس کے نیچے وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو اس سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تم نے جو ہے ان کے بارے میں کیا حق ادا کیا۔ بادشاہ وقت ہے وہ اپنی جو ہے رعایا کے بارے میں سوال کرے گا، کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے گھر کا فرد ہے، اس سے اپنے بچوں کے بارے میں، کوئی اپنا جو ہے فیکٹری کا جو ہے لیڈر ہے، اس سے اس کے جو ورکر ہے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ہر آدمی سے اس کے زیر دست جتنے لوگ نیچے کام کرتے ہیں زیر تحت، ان تمام کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی کے بزرگوں دوستوں، آج ہمارے ہندوستان کے اندر بھی سیم یہی کنڈیشن ہے کہ مسلمان اقلیت کے اندر ہے، تھوڑے ہیں، تو ہمیں اپنے ایمان کی، اپنے بچوں کے ایمان کی کتنی فکر ہونی چاہیے، کتنی فکر لاحق ہونی چاہیے کہ ہر اعتبار سے ہمیں یہ فکر ہو کہ کس طریقے سے ہمارے بچوں کا ایمان سلامت رہے۔ اس طرح کے ہم کالجز قائم کریں، اس طرح کے اسکول قائم کریں کہ جس کے اندر ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ رہ سکے۔ ہم اس طرف ذرا بھی غور نہیں کرتے۔ آج اگر ہمارے بچوں کو ہائی ایجوکیشن چاہیے اور اس کو دلانی ہے تو ہمیں دوسرے غیروں کے جو ہے کالجز کے اندر اس کا ایڈمیشن کرانا پڑتا ہے، اس کو ادھر داخلہ کرانا پڑتا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے اس طرف کچھ غور و خوض کی ہی نہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے ان کا پیسہ کس کام کا ہے، شادی بیاہوں کے نام پر جو ہے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، ناچنے گانے والیوں کے اوپر، آتش بازی کے اوپر، بے شمار چیزوں کے لیے ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اور ان کی غربت اگر دیکھنا چاہیں تو وہ ائمہ اور مؤذنین کی اور تعلیم گاہوں کی یہ تمام چیزوں کی آپ کے سامنے ہے کہ علماء کی، ائمہ کی تنخواہیں کتنی قلیل ہوتی ہے، تعلیم سے وہ کتنے دور ہے، یہاں غربت دکھتی ہے، اور دیگر جگہوں پر جو ہے ناچنے گانے والیوں پر پیسوں کے جو ہے دہانے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے اس طرح کے کالجز، اس طرح کے اسکول قائم ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اس کے اندر کمائی نہیں ہوگی، ارننگ اس کے اندر بھی ہوگی۔ آپ کو اپنے سوچ کا کنسپٹ بدلنا پڑے گا، آپ کو اس طرح کے ادارے قائم کرنے پڑیں گے جہاں جو ہے اونلی فار گرلز ہو، لڑکیوں کے ادارے الگ ہو، اونلی فار بوائز ہو، یعنی لڑکوں کے ادارے الگ ہو، اور اسی طریقے سے اگر جوائنٹ ہو تو دروازے الگ ہو کہ اونلی فار گرلز ادھر سے لڑکیاں جائیں گی، ادھر سے لڑکے جائیں گے۔ اس طرح کے ادارے ہمیں قائم کرنے پڑیں گے، تبھی جو ہے ہمارا کچھ وجود باقی رہ سکتا ہے، ورنہ جو ہے باطل طاقتیں، فرقہ پرست طاقتیں ہر اعتبار سے ایسے ایسے قوانین آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے قانون، کیسے کیسے بل پاس ہو رہے ہیں، ساری دنیا کو پریشان کر کے رکھ دیا ہوں۔ ہندوستان کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں، کہیں NRC کو چور راستے سے لایا جا رہا ہے کہ SIR کرایا جائے، اور کہیں وقفی جائیدادوں کا مسئلہ ہے۔ ہم لوگ اتنے سوئے ہوئے ہیں کہ اندرا چوک کے اوپر کئی لیپ ٹاپ لے کر لوگ وکلا مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں کہ قبرستان کے، درگاہوں کی، مسجدوں کے جو پورٹل پر اندراج ہونے ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ جو کئی یعنی 5 دسمبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، تو وکلا کا کہنا ہے کہ مسلمان اتنے سو ہوئے ہیں کہ مشکل سے بھی 10% بھی کام نہیں ہو پایا۔ جتنی ہندوستان کے اندر یہ چیزیں وقفی جائیدادیں ہیں اس کے 10% بھی ابھی پورٹل پر نہیں چڑھا، اور ابھی اور جو ہے وہ تاریخ لاسٹ آنے والی ہے۔ ہم لوگ اتنی غفلت کے اندر ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہمارے قبرستان، ہماری عبادت گاہیں، ہماری خانقاہیں نکلنے کو تیار ہیں، لیکن ہم پتہ نہیں کب جاگیں گے، ہم جاگنے کو تیار نہیں ہیں۔
تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، مسلمانوں پر عرصہ حیات کو تنگ کیا جا رہا ہے، ہر اعتبار سے ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج یہ تمام پستی جو ہمیں دیکھنے کے لیے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ہم نے جو ہے عصری علوم سے بھی، دینی تعلیم سے تو ہم دور ہیں نہیں، لیکن عصری علوم کے اندر جو مہارت ہمارے بچوں کو حاصل ہونی چاہیے تھی، اس سے ہم کو دور ہیں۔ اگر ہمارے بچے عصری علوم کے اندر جو ہے اعلیٰ ڈگریاں ان کے پاس ہوتی، تو آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ ایک قوم تھی، ایک جماعت، ایک برادری اسی ملک کے اندر ایسی تھی جس کا کام جو ہے چپلوں کو گاڑنا تھا، نالیوں کو صاف کرنا تھا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم لوگ اتنی پستی کے اندر کیوں پڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے جو اپنی ایک جو ہے غور و خوض کی اور اس پر جو ہے میٹنگ کی کہ ہمارے اندر تعلیم کی کمی ہے، ہم تعلیم سے پیچھے ہیں۔ اگر کوئی قوم ترقی کر سکتی ہے وہ تعلیم سے ترقی کر سکتی ہے، اگر تعلیم اس کے پاس ہے تو وہ ترقی کے منازل طے کرے گی، اور کسی قوم کو جو ہے اسے جو ہے گہرائی کے اندر عمیق گہرائی میں ڈالنا ہے تو تعلیم سے اسے دور کر دو، اور جو ہے اس کو اس طریقے سے جب کیا جائے گا تو وہ خود بخود جو ہے قوم ذلیل ہو جائے گی، پست ہو جائے گی اور عمیق گہرائیوں کی دلدل کے اندر چلی جائے گی۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہمارے اندر تعلیم کی کمی ہے، تو انہوں نے تعلیم کو فروغ کیا، بچوں کو آگے بڑھایا۔ آج ہندوستان کی ہر سیٹ کے اوپر آپ اکثر جو ہے اداروں کے اندر، بڑے بڑے محکموں کے اندر، ہر پوسٹ پر، ہر کرسی پر ان کا آدمی آپ کو بیٹھا ہوا ملے گا۔ ایک مسلمان ہے جس کا کوئی وجود نہیں، کہیں اس کا نام نہیں ہے، تو ہمیں اپنے بچوں کو ہائی ایجوکیشن کے اندر بھی فروغ دینا پڑے گا، اور اس طرح کی کمیٹیاں بنانی ہے، اور محلوں کے اندر اس طرح کا سروے ہونا چاہیے کہ کتنے ہمارے محلے کے اندر، ہمارے گلیوں کے اندر کتنے معذورین ہیں، کتنے ضعیف لوگ ہیں، کتنی بیوائیں ہیں، اور کتنے ایسے بچے ہیں جنہوں نے جو ہے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، فیس ادا نہ ہونے کی وجہ سے اپنا ڈراپ آؤٹ کر دیا، تعلیم کو روک دیا ہے۔ ایسے کتنے بچے ہیں، پڑھے لکھے کتنے بچے ہیں، ان تمام چیزوں کا سروے ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ ہم لوگ ان چیزوں سے بہت دور ہیں کہ ہم اس طرح کے فنڈ جمع کریں، ایسے فنڈ بنائیں کہ ہر مہینے، ہر ہفتے یا ہر مہینے اس کے اندر اپنی جیب سے قوم کی بقا کے لیے، اپنی جو ہے فلاح و بہبودی کے لیے اس فنڈ کو استعمال کیا جائے۔ ایسے فنڈ بنانے کی ضرورت ہے کہ کتنے غریب ہیں، کتنے مزدور ہیں، کتنے ضرورت مند ہیں، کتنے گھروں کے اندر بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادیاں رکی ہوئی ہیں، کتنے بچے آگے تعلیم میں کیوں نہیں چل پا رہے، کتنے بچے جو ڈراپ آؤٹ کر چکے ہیں۔ بھئی کیا ریزن ہے، تم کیوں نہیں پڑھ رہے؟ پڑھے لکھوں کی کتنی تعداد ہے، ان پڑھ کی کتنی تعداد ہے، ضعیفوں کی کتنی تعداد ہے، بیواؤں کی کتنی تعداد ہے۔ یہ تمام سروے ہماری جو ہے یہ کمیٹیاں اور ہمارے جو ہے اس طرح کی جو ہے یہ سروے ہونے چاہیے، یہ پورا ریکارڈ اپنے اپنے پاس ہونا چاہیے، تبھی ہماری قوم آگے بڑھ سکتی ہے۔ اور اس فنڈ میں جو ہم جمع کریں گے وہ فنڈ رائے گا نہیں جائے گا۔ آج ہم تعلیم کے نام پر ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے، دنیا کے بہت دور دینی تعلیم کے لیے ہم جو ہے پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سوچتے ہیں کہ دینی تعلیم تو فری میں ملنی چاہیے۔ یہ کانسیپٹ کس نے دیا آپ کو کہ دین کی تعلیم فری میں آنی چاہیے؟ آپ کا جان مال لگنا چاہیے دین کو حاصل کرنے کے لیے بھی۔ آپ جو تعلیم اپنے بچوں کو دلا رہے ہیں اس پر آپ کا پیسہ آپ کی جیب سے خرچ ہونا چاہیے، تب اس دین کے اندر، اس چیز کے اندر جو ہے نورانیت آئے گی، بچوں کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں نورانیت بھی آئے گی، اور تعلیم کو سیکھنے کا اور وہ جو ہے اس کو سلیقہ اور جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا، اور آپ کی جیب سے جب پیسہ خرچ ہوگا تو آپ کے دل کے اندر بھی قدر و قیمت آئے گی۔ بچے کی آپ جو ہے خیر خبر لیں گے کہ بچہ پڑھنے گیا تھا، نہیں گیا تھا، نہیں گیا تو کیوں نہیں گیا تھا، کتنی اس کی غیر حاضری ہے، کیوں نہیں جا رہا۔ یہ تمام چیزیں جب بھی آئیں گی جب جیب سے پیسہ خرچ ہوگا، جس چیز پر مال خرچ ہوتا ہے اس کی دل کے اندر آتی ہے، اور جس چیز پر کچھ نہیں کھڑا جاتا اس کی اہمیت قدر و قیمت ہمارے دل کے اندر نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے اس طرح کا نظام بنانے کی ضرورت ہے کہ خصوصاً ایسے اسکول کالج جو آگے بزنس کرنا چاہتے ہیں، کوئی وکلپ سامنے نہیں ہے تو یہ بہترین وکلپ ہے کہ ایسے کالجز قائم کریں کہ اس کے اندر جو ہے ہر اعتبار سے دینی تعلیم کے یعنی کہ دین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم دنیاوی تعلیم حاصل کریں۔ ہمارے بچے کسی بھی دنیاوی علوم کی تعلیم کے اندر پیچھے نہیں ہونے چاہیے۔ شریعت نے بالکل منع نہیں کیا ہے، دین بھی سکھائیں، دنیا بھی سکھائیں، دنیا کی تعلیم بھی سکھائیں۔ اللہ کے نبی
جنگ بدر کے جب قیدی پکڑ کر لائے گئے اور ان سے یہ کہا گیا کہ فدیے میں چھوڑا جائے گا، جو مالدار لوگ تھے ان سے 4000 فدیہ لیا گیا، جو غریب تھے لیکن پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان سے کہا تم ایک آدمی ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، تمہارا بس یہی فدیہ ہے، تم آزاد کر لیے جاؤ گے۔ یہ تعلیم کو سیکھنے کے لیے قرآن جس دن نازل ہوا پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو، یعنی شروعات پڑھائی سے ہو رہی ہے۔ فرسٹ لیسن، فرسٹ چیپٹر جو دیا گیا، جو مسلمان کو اسلام کی جب نازل ہوا قرآن تو پہلا لیسن یہی دیا گیا کہ پڑھو، لیکن پڑھنا کیسا؟ اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہم رب کو ہی بھول جائیں، رب کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اگر ہم رب کو ہی بھول گئے تو پھر کیا ہے؟ وہ آدمی مرتد ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ کہ پڑھائی کتنی بھی آپ اعلیٰ ڈگری حاصل کریں لیکن پروردگار سے جڑے رہیں، کنیکٹ رہیں۔ اسی کو شعر کے اندر کہا گیا ہے، غالباً علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ اگر کوئی تعلیم ایسی ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر رہی ہے تو وہ تعلیم نہیں، وہ فتنہ ہے۔ کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ اگر مال و دولت بھی ہے، زمین جائیداد بھی ہے اور آپ کو وہ رب سے دور کر رہی ہے تو یہ تمام چیزیں آپ کے لیے پھر فتنہ ہے۔ اولاد بھی پھر فتنہ ہے، املاک بھی فتنہ ہے، جاگیر بھی فتنہ ہے۔ کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ شمشیر کہتے ہیں تلوار کو، کسی ناحق پر تمہاری تلوار اٹھ رہی ہے تو یہ فتنہ ہے۔ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اگر نعرہ تکبیر بھی ناحق کے لیے، غیر اللہ کے لیے اٹھ رہی ہے تو پھر یہ بھی فتنہ ہے۔ کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، علم کو سیکھنے کے لیے کوئی منائی کے نہیں ہے، آپ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کریں لیکن رب کے نام کے ساتھ، رب کو یاد کرتے ہوئے، رب سے کنیکٹ رہتے ہوئے آپ یہ تعلیم حاصل کریں تو آپ کو کوئی دنیا کی طاقت منع نہیں کرتی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے سروے ہونے چاہیے اور مضبوطی تعلیمی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی ہمارے بچے ہر اعتبار سے ہر فن کے اندر ماہر فن ہو اور بہترین ڈگریاں ان کے پاس ہو۔ آج حالات ایسے چل رہے ہیں، اگر آپ کے پاس ہائی اسکول کی ڈگری نہیں ہے تو آپ جو ہے بہت سارے ملکوں کا سفر بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کے ڈاکیومنٹ کے اندر بھی یہ ہائی اسکول کی جو ہے سرٹیفکیٹ ضروری ہے، لازمی ہے۔ تم کیا کرو گے، کہاں جاؤ گے؟ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اپنے بچوں کی نونی حالان قوم کے لیے ہر اعتبار سے دینی و دنیاوی تعلیم کے لیے ہر اعتبار سے کوششیں کریں اور اپنی جان مال ان پر خرچ کریں۔ ہم اس کنسپٹ کو بالکل چھوڑ دیں کہ دین کی تعلیم فری میں ملنی چاہیے، نہیں، ہمارا مال بھی اس پر خرچ ہونا چاہیے۔ جب ہی کوئی چیز حاصل ہوگی، جب ہی اس کے اندر نورانیت آئے گی اور جب ہی اس کی قدر و قیمت ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیب سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔